وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے سینئر اراکین سے اہم قومی امور پر مشاورت۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ داخلی سلامتی سے متعلق امور کا بھی تفصیلی جائزہ۔ شرکاء کا سول عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی بے بنیاد خبروں پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی شعبے میں دیگر اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ دہائیوں سے معاشی اور صنعتی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو ریسرچ ٹریننگ پر استعمال نہیں کیا گیا۔ برآمدی شعبے کے ریلیف کے لیے اہم اقدامات۔ حکومت نے تمام برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ 1991 کے تحت عائد سرچارج سے تمام برآمدی اشیاء کو مکمل استثناء دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں ASI اور 2 کانسٹیبل شامل۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ KP کی پولیس موبائل پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پولیس فورس اور سول افسران کا مشترکہ دربار۔ سہیل آفریدی نے صوبے کے موجودہ حالات کو غیر معمولی قرار دے دیا، کہا خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے۔ پولیس نے کم وسائل کے باوجود 21 سال دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے، بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں۔ پولیس کو جدید ترین ٹیکنالوجی ہنگامی بنیادوں پر دی جا رہی ہے، وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ NFC کا شیئر خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا۔ فاٹا انضمام کے بعد 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ افغان وار نے ہمارے کلچر اور سوسائٹی کو بری طرح متاثر کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ PTI رہنما اسد کیسر کی نیوز کانفرنس، کہا بھتے کی کالیں آئیں گی تو کون سرمایہ کاری کرے گا، قبائلی علاقوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا معاملہ، وفاق کی سنجیدہ حکمت عملی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کی تشویشناک سست روی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے IFR پلان شروع کیا گیا۔ وفاق نے مجموعی طور پر 54 افغان مہاجر کیمپس کو غیر قانونی طور پر غیر فعال کر دیا۔ غیر فعال قرار کیمپس میں 43 خیبر پختونخوا، 10 بلوچستان اور 1 پنجاب میں واقع تھا۔ پنجاب اور بلوچستان میں وفاقی پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں مختلف۔ KP میں 43 ڈی نوٹیفائڈ افغان کیمپس میں سے صرف 2 کیمپس کو کلیئر کیا گیا۔ طلب کر لیا۔ کاشتکاروں کو فوری معاونت فراہم کرنا ضروری ہے۔ فنڈز کی تاخیر سے کئی کاشتکار پہلے ہی بوائی کا ہم وقت گنوا چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ سندھ بینک کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کھاتے کھولنے اور فنڈز کی منتقلی میں تیزی لائی جائے، مستفید ہونے والے کاشتکاروں کو فوری آگاہ کیا جائے۔ پروگرام کا مقصد کاشتکاروں کو بوائی کے دوران کھاد خریدنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانا پوری دنیا میں جرم ہے۔ اگر کوئی والد بچے کو موٹر بائک دیتا ہے تو اس کی غلطی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 1 سال میں بڑے بڑے منصوبے لگائے گئے، کسی بھی شعبے میں کرپشن نظر نہیں آئی۔ ماضی میں دیہی علاقوں میں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، لوگ خود کوڑا پھینکتے تھے۔ صفائی یقینی بنانے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
عمر ایوب اور زرتاج گل اشتہاری قرار، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم۔ زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت، شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور، کیس کی مزید سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی رائے مسترد، جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ رائے کے مطابق اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کو سپریم کورٹ جج لگانے کی رائے دی۔ جسٹس منیب اختر کی رائے سے جوڈیشل کمیشن کے کسی ممبر نے اتفاق نہیں کیا۔ دوسری جانب لاہور کی ضلعی عدلیہ کے سول جج سید جہانزیب بخاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جج سید جہانزیب بخاری نے اپنا استعفیٰ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ آئینی عدالت نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، اب تک تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 17 دسمبر تک رپورٹ جمع کرائیں۔ قتل کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کے لیے قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ ارشد شریف کے اہل خانہ کی جی آئی ٹی تحقیقات کی رپورٹ دیکھنے کی اجازت دینے کی استدعا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو عدالت آپ کے ساتھ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حتمی چالان جمع ہوگا تو اس کے ساتھ منسلک دستاویزات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کینیا حکومت کے ساتھ قانونی معاون کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ کینیا پاکستان کا دوست ملک ہے، ناراض نہیں کر سکتے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سو موٹو کارروائی کے دائرہ اختیار پر معاونت بھی طلب کر لی۔ پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا پہنچ گئی۔ پاک فوج کی ٹیم امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گی۔ پاک بحریہ اور ایویشن پہلے ہی ریسکیو آپریشنز میں مصروف۔ این ڈی ایم اے نے 200 ٹن امدادی سامان کنٹینر شپ کے ذریعے سری لنکا بھیجا۔ سری لنکن ایئر لائنز کی کولمبو سے لاہور پروازوں کے ذریعے مزید امدادی سامان بھیجنے کے لیے تیار۔ فولڈنگ بریج سمیت دیگر ضروری آلات شامل۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا، مشکل گھڑی میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رہے گی۔ سری لنکن سفیر نے کہا، امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے این ایف سی ایوارڈ کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ وفاق سے ضم اضلاع کے لیے مختص فنڈز کے عدد و شمار جمع کر لیے گئے۔ دستاویز کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں خیبر پختونخوا کو 557 ارب روپے کم ملے۔ اے آئی پی میں 531 ارب اور اے ڈی پی میں 26 ارب روپے کم جاری ہوئے۔ اے آئی پی کے لیے 7 سال میں 700 ارب جاری کرنے کا وعدہ تھا۔ وفاق نے 700 ارب میں سے صرف 24% جاری کیے۔ اے ڈی پی کے لیے 150 ارب مختص، 123 ارب ہی جاری ہو سکے۔ ہم فنڈز سے صوبائی حکومت کو مالی معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی میں عالمی سطح پر بڑی انٹری، پہلی بار عالمی کرپٹو فورمز پر اعلیٰ سطحی نمائندگی کرے گا۔ پاکستان اب عالمی ڈیجیٹل معیشت کی تشکیل میں کردار ادا کرے گا۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب دبئی اور ابوظہبی میں عالمی کرپٹو ایونٹ سے خطاب کریں گے۔ بلال بن ثاقب کی کل بائنانس بلاک چین ویک میں شرکت شیڈیول۔ دنیا بھر میں غیر رجسٹرڈ وی پی این قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این کی بندش ملکی سالمیت کے لیے وقت کی اہم ضرورت۔ پی ٹی آئی کی جانب سے غیر قانونی یو آر ایلز اور غیر اخلاقی مواد پھیلانے والی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد، جرائم پیشہ اور شدت پسند افراد اپنے وجود کو چھپانے کے لیے غیر رجسٹرڈ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے حملوں کی منصوبہ بندی اور غیر قانونی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ فوج نے 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکی شہریوں کو بازیاب کرا لیا۔ آن لائن فراڈ نیٹ ورکس میں لوگوں کو زبردستی کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حکام کے مطابق بازیاب افراد کو بینکاک امیگریشن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ مرحلہ وار پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستیں معطل کر دیں۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کے نام شامل۔ گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی روک دیں۔
صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں 7 امیگریشن ججز کو برطرف کر دیا. جنوری سے اب تک 100 سے زائد ججز نکالے گئے یا خود ملازمت چھوڑ گئے. روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز. امریکی وفد اور روسی صدر کے درمیان 5 گھنٹے تک طویل مذاکرات. روس یوکرین جنگ بندی اور امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت. روس کا یوکرین کے اہم ترین علاقوں پر کنٹرول کی شرط سے پیچھے ہٹنے سے انکار. امریکی حکام نے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا. روسی صدر کے مشیر یوری اوشاکوف نے امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا بہت کام ابھی ہونا باقی ہیں. یوکرین کے لیے ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا. امریکہ کی جانب سے 27 نکات کے منصوبے کے علاوہ 4 مزید دستاویزات دی گئی. ملائیشین حکومت کا طویل عرصے سے لاپتہ پرواز کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 مارچ 2014 کو غائب ہوئی تھی. کوالالمپور سے بیجنگ جانے والی پرواز میں 239 افراد سوار تھے. پرواز کی تلاش 30 دسمبر سے دوبارہ شروع ہوگی. امریکہ میں جاری برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج. سرد ہواؤں، بارشوں اور برف باری سے پینسلوینیا، ایلینوائے، مشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر. درجنوں حادثات رپورٹ. 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. کئی علاقوں میں 6 سے 12 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی. ہوائی اڈے پر کھڑے طیارے برف سے ڈھک گئے. خراب موسم کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے. چین برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے. اس کے باوجود چین سے تجارتی تعلقات بڑھانے کے فیصلے پر قائم ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں چین کے ساتھ مضبوط کاروباری تعلقات برطانیہ کے قومی مفاد میں ہے. جنوب مشرق ایشیائی ممالک میں سیلاب کا قہر. بدترین سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی. 900 افراد لاپتہ. انڈونیشیا میں 744 افراد ہلاک ہوئے. 504 لاپتہ ہیں. تھائی لینڈ میں 181، ملیشیا میں 3، سری لنکا میں 410 اور بھارت میں 3 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی. وینزویلین صدر نے جنگ کا خوف بھلا دیا. صدر نکولس مادورو کا ایک مارچ کے دوران اپنے ہی انگریزی جملوں سے بنائے گئے ریمکس پر رقص. اس دوران وہ بار بار موسیقی چلانے کا مطالبہ کرتے رہے اور مظاہرین کے درمیان جھومتے رہے. سعودی عرب نے 2026 کے لیے 1.31 ٹریلین ریال کا بجٹ منظور کر لیا. کل آمدنی کا تخمینہ 1.15 ٹریلین ریال ہے. مالی خسارے میں کمی کا تخمینہ رواں سال 245 ارب ریال کا تخمینہ لگایا گیا تھا. 2026 کے بجٹ میں 165 ارب ریال کے خسارے کا تخمینہ لگایا گیا. سوڈان نے روس کو افریقہ میں اپنا پہلا بحری اڈہ قائم کرنے کی پیشکش کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق ماسکو کو پورٹ سوڈان یا ریڈ سی کے کسی اور نیول مرکز 25 سال کے لیے ملے گا. روس کو نیول مرکز میں 300 فوجی اور 4 جنگی جہاز تعینات کرنے کی اجازت ہوگی.